السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ زبدۃ الاتقیاء، عمدۃ الاولیاء، شمس العلماء، ثانی امام احمد رضا، نائب امام اعظم، راضی دورہ، غزالی زماں، اعلیٰ حضرت پیر سید مقبول احمد شاہ قادری ثم کشمیری ہنگل شریف کے حوالے سے ہم دو اقساط میں بیان کر چکے ہیں۔ آج تیسرا پارٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ شاہی کشمیری بھٹکل کمٹا ہناور سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے سرسی میں سنی مدینہ مسجد جو سی پی بازار میں آباد ہے وہاں تشریف لائے۔ غالباً یہ اتوار کا دن 1915 کا سن ہوگا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری نے سنی مدینہ مسجد سی پی بازار میں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ دو ایک روز ایسے ہی گزر گئے، ہوٹل سے ناشتہ پانی کرتے رہے۔ انہی دنوں سرسی کی اس مسجد میں ایک نامی بزرگ صوفی نہایت پرہیزگار ہستی رہتی تھی جن کا اسم گرامی ملا غلام حسین تھا۔ اگرچہ صوفی صاحب کا گھر سرسی میں تھا، ان کے بال بچے بھی تھے، مگر آپ ترک دنیا کر کے مسجد میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ سارا دن ساری رات تسبیح و تحلیل تلاوت میں مشغول رہتے۔ اتنے نیک تھے کہ ہر آنے والے مسافر کی خدمت کرتے، ان کے قیام و طعام کا اہتمام کرتے۔ ملا غلام حسین نے حسب عادت ملا غلام حسین صاحب نے بھی اعلیٰ شاہی کشمیری کی خدمت میں پیش رہتے۔ ایک مرتبہ سوال کر بیٹھے کہ حضرت آپ ناشتہ کہاں سے کر رہے ہیں، کھانا پانی کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ ہوٹل سے نہ کھائیں بلکہ میرے توشے سے کھا لیں۔ کھانا صوفی صاحب کے گھر سے آتا تھا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری نے فرمایا، صوفی صاحب آپ بے فکر ہو کر تناول فرمائیے، میری فکر نہ کریں۔ صوفی صاحب اعلیٰ حضرت سے کہتے کہ آپ کے لیے غسل کے لیے ٹھنڈا پانی چاہیے، گرم پانی؟ صوفی صاحب ہر طرح سے اعلیٰ حضرت کی خدمت اور مہمان نوازی کی فکر میں لگے رہتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ان باتوں کے روادار نہ تھے، کبھی کسی سے مدد کسی طرح کے نہیں لینا چاہتے تھے، لہٰذا آپ صوفی صاحب کا صرف شکریہ ادا کر کے رہ جاتے۔ یوں ہی 2 روز گزر گئے تو صوفی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی، سیٹھ صاحب آپ بیپار تجارت کو جاتے نہیں؟ چونکہ آج یہاں کا بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ صوفی صاحب نے اعلیٰ حضرت کو اپنے ذہن میں کوئی موتیوں کا بیپاری میمن تصور کیا ہوا تھا، چونکہ آپ ہمیشہ نہایت اعلیٰ لباس زیب تن فرماتے تھے اور ہاتھ میں قیمتی چھتری ہوا کرتی تھی، کشمیری انداز کا کرتا، کشمیری طرز کی زار پیجامہ اور سر پر سرخ ترکی کی ٹوپی ہوا کرتی تھی۔ یوں بھی ظاہری شکل و صورت میں اعلیٰ حضرت کا چہرہ چاند کو بھی اپنے خوبصورتی میں مات دے دیتا تھا، لہٰذا اسی گمان میں صوفی صاحب نے آپ کو موتیوں کا کاروباری سمجھ لیا۔ صوفی صاحب نے جب سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، صوفی صاحب جی ہاں، آج کل ہمارا بیپار خراب ہو گیا ہے، ہماری تجارت کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی جمعہ کے روز کاروبار چل جاتا ہے، ورنہ مہینوں نہیں چل پاتا۔ یہ سن کر صوفی صاحب نے کہا، حضرت یہ کیسا بیپار ہے جو بازار میں نہ بکے اور جمعہ کے روز بک جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب دیکھنا ہوگا جو جمعہ کے روز کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اعلیٰ حضرت نے اعلان فرمایا، بھائیو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں خدا اور رسول کی کچھ باتیں آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ دیر تقریر فرمائی۔ یہ تقریر کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت کے زبان مبارک نے غوث اعظم کے فیض ترجمان کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو رائے حق کی طرف بلائی اور ان کے زبان سے خدا کی وحدانیت، رسول کائنات کی رسالت اور اس کے تحفظات بیان فرمائے، اور لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے اور بدعقیدہ فرقوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے آپ نے واعظ فرمایا۔ آپ نے طویل تقریر فرمائی اور اس تقریر نے وہابیہ، دیوبندیوں اور بدعقیدگیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اس تقریر کے بعد سرسی کے عوام میں اہل سنت والجماعت اولیاء کرام کے تئیں عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے دلوں میں جوش امنگ پیدا ہو گئی، اور
اسی جوش اور جذبے نے وہابیوں سے سنیوں کو متنفر کر دیا۔ جب وہابیوں نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت ان کے عقائد باطلہ پر آگاہ ہو رہے ہیں، آنے والے بزرگ نے ان کے بدعقیدی کا بانڈا پھوڑ رکھا ہے، تو ان لوگوں نے ایک رات اعلیٰ حضرت کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ حسب مشورہ ایک رات 50-60 آدمی ایک ہی وقت میں آدھی رات کے وقت سرکار اعلیٰ حضرت پر ٹوٹ پڑے۔ مسجد کے قریب جب ان آدمیوں کی آواز، ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو صوفی صاحب نے باہر آ کر دیکھا تو وہابیہ ہاتھوں میں ہتھیار، پتھر، لاٹھیاں لے کر اعلیٰ حضرت کو قتل کرنے کے ارادے سے آ چکے ہیں۔ تو صوفی صاحب نے اعلیٰ شاہ کشمیری سے فرمایا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، یہ لوگ آپ کے جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا صوفی صاحب آپ اپنی فکر کیجئے۔ صوفی صاحب کہنے لگے حضور مجھے یہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ لوگ مجھے برسوں سے جانتے ہیں، اللہ کے لیے آپ چھپ جائیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بدبخت، یہ بے غیرت مجھے مار نہ ڈالیں گے، مگر اعلیٰ پیر سید مقبول احمد شاہ قادری نے صوفی صاحب کو کہا آپ نکل جائیں۔ یہ کہہ کر کشمیری اس نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے صوفی صاحب کو ایک بچے کی مانند اٹھا کر صحن مسجد کے مشرقی جانب اتار دیا۔ یہ صوفی صاحب بہت بے چین ہو گئے اور فکر مند ہو گئے۔ خیر رات کی تاریکی کا وقت تھا۔ صوفی صاحب بھاگتے ہوئے قاضی محلے کے سنیوں کو جگا دیا اور وہ تمام لوگ سنی اکٹھا ہو کر مدینہ مسجد کی طرف آ گئے۔ جو وہابیہ اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یوں ان کا سامنا اعلیٰ حضرت کی بجائے سنیوں سے ہو گیا۔ سنیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت نے 19 آدمیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا اور کئیوں کے سر پھوڑ چکے تھے اور ایک وہابی تو شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پھر سنیوں کا آتا دیکھ کر ساری وہابی بھاگ گئے اور اپنے گھروں میں جا چھپے۔ اب سنیوں کو سخت غصہ آیا۔ جب وہابیہ نے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جو ناکام رہا، تو ان لوگوں نے ایک نئی چال سوچی اور انہوں نے کہا اب ہم دست درازی، آستین بازی، چوری اور سرزوری سے کچھ نہیں کر سکتے، لہذا مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ مناظرے کے شرائط، مقام، موضوع متعین ہو گیا اور وہابیہ نے اہل حدیث مولوی دیوبندی مولوی عبداللہ کو ہریہر سے بحیثیت مناظر بلوایا، اور اس مناظرے میں مولوی عبداللہ کو شکست فاش ہوئی۔ مولوی عبداللہ اعلیٰ حضرت کی علمی صلاحیتوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور وہ فرار ہو کر اکیالور جا پہنچا۔ جو اکیالور جو ہنگل شریف کے قریب میں واقع ہے، وہابیوں کے سرغنہ مولوی کے بھاگ جانے کی خبر سرسی میں موجود شاہ کشمیری کو ملی، جو ہنگل شریف کے قریب گاؤں ہے۔ اعلیٰ شاہ کشمیری اس بخت کا پیچھا کرتے ہوئے اکیالور تشریف لائے اور ایک ہوٹل میں چائے پی۔ اعلیٰ شاہ کشمیری ہوٹل میں چائے نوش فرمانے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے دریافت کیا یہاں سنی حنفی مسجد کہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک شخص نے کہا حلپی یعنی ٹھیکری، پتھر کا ٹکڑا۔ معاذ اللہ حنفیوں کو حلپی کہا، یعنی مٹی کے ٹوٹے ہانڈی کا ٹکڑا، جیسے ٹھیکری بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے جیسے حنفیوں کی توہین کے طور پر یہ لفظ کہا، سرکار کو اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری کو جلال آ گیا اور آپ نے اس کی گرفت فرمائی، اور اعلیٰ شاہ کشمیری نے اس شخص کو، اس بدعقیدہ کو لتھڑا۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔